الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان برادر اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قزاد ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا تھا کہ ان کا سوال یہ تھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سجدے میں جو سجدہ شکر ہم کرتے ہیں اس میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں۔ یعنی ان کا کل ملا کے سوال یہ تھا کہ نماز کے بعد یعنی نماز کے باہر سجدہ کر کے دعا مانگنا کیسا ہے۔ تو ابھی میں نے جو آقا کے حدیث بیان کری اس میں حضور کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، مومن کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور مسلم شریف کی بھی ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی سجدے کی حالت میں وہ اللہ کے سب سے زیادہ قرب میں ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تم سجدے میں کثرت سے دعا مانگا کرو۔ اب ان بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے مرزا کا ویڈیو سنا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم یہ اپنی طرف سے بناتے، جبکہ اگر کوئی چیز یہ منع کر رہے ہیں تو ممانعت کی انہیں دلیل دینی ہوگی، کیونکہ حضور کی حدیث ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ جو کام تمہارے لیے حلال ہے اور جو بھی کام تمہارے لیے حرام ہے اللہ نے اپنے قرآن میں اور حضور نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اب اگر تم دیکھتے ہو کہ کسی مسئلے پر اللہ اور رسول خاموش ہے تو وہ کام تمہارے لیے جائز ہے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں الگ سے سجدہ کر کے دعا مانگنا درست نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی کہ کدھر حضور نے ممانعت کی دلیل دی کہ تم الگ سے سجدہ کر کے دعا نہیں مانگ سکتے۔ جبکہ حضور کا زیادہ طریقہ یہ تھا کہ حضور جب بھی دعا مانگتے تو آپ سجدے میں جا کے مانگا کرتے تھے۔ جیسے جنگ بدر کا بھی واقعہ جب ہوا تو آپ نے سجدے میں جا کے اللہ سے دعا مانگی کہ مالک اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام بھی کوئی لینے والا باقی نہ رہے گا، یہ میری کل کمائی ہے 313، تو انہیں فتح یاب کر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ حضور کے مبارک کندھے پر جو چادر ہوتی تھی وہ سرک سرک کے بار بار نیچے گر جا رہی تھی، یعنی اتنا طویل سجدہ حضور کرتے تھے دعا میں۔ اور جیسے میں نے صحیح مسلم کی حدیث بھی سنائی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں کثرت سے دعا مانگا کرو۔ اگر اس میں یہ ہوتا کہ نماز کے اندر ہی مانگنی ہے تو حضور وہیں فرما دیتے کہ نماز کے اندر مانگنا، نماز کے باہر تم دعا نہیں مانگ سکتے، لیکن حضور نے اس میں یہ نہیں کہا، فرمایا سجدے کی حالت میں تم کثرت سے دعا مانگو کیونکہ تم اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قرب میں ہوتے ہو۔ اب سجدے میں جو دعا مانگنا اس میں مسئلہ کیا ہے کہ پہلا تو یہ بھی عوام پوچھتی کہ فرض نماز میں سجدے میں جا کے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے ہاں مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن علماء کا اس میں اجماع ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ فرض نماز میں اس وقت دعا مانگے جب آپ تنہائی میں ادا کریں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں اور آپ کی جماعت چھوٹ گئی، اب تو آپ نے پہلے فرض پڑھنی ہے، تو جب آپ اکیلے فرض پڑھے تو اس میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور بہتر تو علماء نے یہ کہا کہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد مانگے، کیونکہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ حمد ہے اللہ کی، اس کا معنی ہے پاک ہے میرا رب اعلیٰ شان والا۔ تو فرض نماز میں تو اسے دعا مانگنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جس امام کے ہم مقتدی بنے ہوئے اس امام کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہم علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم مانگ سکتے فرض نماز میں۔ لیکن اس پہ علماء نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ بندہ سنت اور نوافل میں مانگے، کیونکہ سنت اور نوافل ایسی عبادت ہے جسے آپ ہمیشہ
الگ ہی پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اگر آپ فرض کی نماز میں دعا مانگ رہے ہیں، سنت کی نماز میں دعا مانگ رہے ہیں، یا نوافل میں دعا مانگ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو منقول دعا مانگنی ہوگی جو سنت سے ثابت ہے، اور عربی میں ہی دعا مانگنی ہوگی، اس میں آپ اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے۔ منقول دعا کون سی ہے؟ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدارین، اور ایسے ہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ سب منقول دعائیں ہیں جو قرآن کی آیت میں ہیں، اور یہ قرآنی آیت ہے تو اسے مانگ سکتے ہیں۔ یہی دعا مانگنا بہتر بھی ہے، آپ اس میں اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے۔ لیکن ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بھی دعا آپ مانگے وہ عربی میں ہو، اور جو عربی میں آپ جو دعا مانگ رہے ہیں اس کا معنی بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اس کا معنی ہی نہیں پتہ ہوگا تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، جس میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ مان لیجئے کہ آپ کسی بادشاہ کے پاس اپنی کوئی عرضی لے کے جاتے ہیں، اور بادشاہ کے آگے آپ ایک عرضی لکھ کے دیتے ہیں، گویا وہ لکھنے والا ان کا وزیر ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنی بھاشا میں لکھ کے دے جو تمہیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اب تم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ میرے کو یہ چیز چاہیے، تو بادشاہ اگر سامنے سے تمہیں پوچھ لے کہ بھائی کیا چاہیے، کیا لکھا ہے اس میں، تو تم تو کہو گے مجھے نہیں پتا، تو پھر کیا ملے گا تمہیں ادھر؟ اور آج کل مساجد میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ امام عربی میں دعا مانگ رہے ہوتے، پیچھے عوام آمین آمین کر رہی ہوتی۔ اب ان عوام سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی آج امام صاحب نے کیا دعا مانگی، تو کہیں گے بھائی ہمیں تو نہیں پتا، بس ہم آمین کہہ رہے تھے۔ تو غفلت کا یہ عالم ہے۔ تو دعا پہلا تو عربی میں ہونا چاہیے اگر آپ فرض میں نماز میں مانگ رہے ہیں، سنت میں مانگ رہے ہیں، اور نوافل میں مانگ رہے ہیں۔ منقول دعا ہونا چاہیے، قرآن کی آیت سے ثابت ہونا، قرآن کی آیت ہونا چاہیے، کیونکہ حضور کی ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ رکوع اور سجود میں قرآن کے علاوہ کچھ نہ پڑھا جائے۔ تو قرآن کی آیت ہے یہ ربنا آتینا جو بھی میں نے بتائی، یا پھر ربنا اغفر لی والی والدیہ، یہ بھی، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، لیکن چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے آپ اس سے بھی بول سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی آپ مانگے اس کا معنی آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو اب آپ عربی میں اگر مانگیں گے تو ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کئی آیتوں کا معنی نہ پتہ ہو، اس لیے علماء نے ہمارے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز صحیح جیسے ادا کر دیں ویسے ادا کر لیں، اور اس کے بعد الگ سے ایک سجدہ شکر کر کے آپ اس میں دعا مانگ سکتے ہیں اپنی زبان میں، کیونکہ سجدہ تو آپ اللہ کو ہی کر رہے ہیں، تو چاہے وہ سجدہ شکر بھی اگر آپ کرتے ہیں تو بھی وہ سجدہ ہی کہلاتا ہے، یہ نہیں کہ سجدہ شکر اگر آپ کر رہے تو وہ سجدہ ہی نہیں ہے۔ تو سجدے کی حالت میں چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر بھی آپ اگر سجدہ کریں تو بھی آپ اللہ کے قرب میں ہی ہوتے ہیں۔ اب ایک سوال اور رہتا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کے من میں یہ سوال رہتا ہے کہ دو سجدے کے درمیان بھی کوئی دعا مانگی جاتی ہے یا مانگنی چاہیے، تو ہاں دو سجدے کے درمیان بھی دعا مانگی جاتی ہے، اور وہ بھی عربی میں ہی مانگ سکتے ہیں آپ۔ جیسے دو سجدے کے درمیان جو دعا مانگی جاتی وہ یہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، تو یہ دو سجدے کے درمیان جیسے آپ ایک سجدہ کریں پھر بیٹھے کچھ دیر تک، پھر جب دوسرے سجدے، تو جو آپ بیٹھنے اس وقت آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اب یہ تو ہوا وہ سوال کا جواب جو بھائی نے پوچھا تھا، ابھی تو میں نے جواب دے دیا ہے، انشاءاللہ ان کا جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے گا۔ لیکن اب میرا ان سے ایک سوال ہے جو ایک غیر مقلد ہیں، جو دھڑلے سے ہر چیز کے لیے منع کر دیتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر بندہ سجدہ کر رہا ہے اللہ کو تو ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے، یہ فوراً منع کر دیتے ہیں۔
کہ نہیں ایسا نہیں کرنا. جیسے شب برات میں اگر رات میں بندہ جا کے عبادت کرے تو ان کو حجم نہیں ہوتا. اصل میں بات یہ ہے، یہ ہیں ابلیس کی اولادیں. شیطان کو تو عبادت پسند نہیں، تو انہیں بھی تکلیف ہونے لگتی ہے کہ ارے سارے بریلوی اگر سنی ایسے سجدہ کرتے رہیں گے، دعا مانگتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، تو ہمارے ابا ابلیس کیسے خوش ہوں گے؟ تو یہ بے دھڑلے سے سب منع کرتے تھے، فوراً منع کر دیں گے کہ نہیں ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. فاتحہ کا بولو تو کہتے نہیں یہ بدعت ہے. حالانکہ بدعت کی تعریف میں بیان کر چکا ہوں، اب تفصیلی تعریف میں انشاءاللہ آگے پھر بیان کروں گا. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیا تکلیف ہے کہ اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے یا سجدہ شکر کرتا ہے یا نوافل پڑھتا ہے تو انہیں اس میں کیا تکلیف ہے. بعض لوگ تو ایسے ہیں جو سنت اور نوافل کے بھی خلاف بولتے ہیں. جیسے ان بھائی نے جو سوال کیا تھا مرزا کے ویڈیو پہ، آپ تحقیق کریں اس کے ویڈیو کا. پتہ ہے اس نے سنت کے بارے میں کیا کہا؟ کہتا ہے معاذ اللہ یہ سنت نہیں بلکہ فالتو ہے. یعنی حضور کے طریقے کو فالتو کہہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے حضور کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال کیا تھا جو میں بول بھی نہیں سکتا. وہ اسکرین پہ آپ کو لکھا ہوا دکھ جائے گا کہ ہمارے ایک علماء نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ کافر ہے. تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ مرزا کی میں نے بھی بہت ساری ایسی ویڈیو دیکھی جس میں وہ بے ڈھلے سے کفر بک جاتا ہے. کسی بھی پوڈ کاسٹ میں جائے گا فوراً کچھ بھی بول دیتا ہے، جو من میں آئے وہ بول دیا. اس کو خود نہیں پتا ہوتا میں جو بول رہا ہوں اس کا نتائج کیا ہوں گے. اور ایک بات اور، آپ جب سجدہ شکر میں دعا مانگے تو اس میں آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں جو جائز دعا ہے. اب اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ اس میں ہو، آپ کو جو دل میں آئے وہ مانگ سکتے، چاہے وہ دنیاوی فائدے کے لیے ہو یا آخرتی فائدے کے لیے ہو، لیکن جائز ہونا چاہیے. اور اگر آپ فرض، نفل، سنت ان تین نمازوں میں دعا مانگ رہے ہیں تو عربی میں ہونی چاہیے، منقول دعا ہونا چاہیے جو میں نے بتایا، اور اس کا معنی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں فرض نماز میں دعا مانگنے سے گریز ہی کریں. اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ یہی کریں سبحان ربی الاعلی. باقی سنت اور نفل میں آپ مانگ سکتے ہیں اگر آپ کو عربی کا ترجمہ یاد ہے تو، نہیں تو آپ الگ سے سجدہ شکر کریں کیونکہ یہ بھی سجدہ ہے. اور اس میں جب سجدہ شکر میں آپ جائیں تو پہلے یہ دعا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں نے یہ نماز ادا کی، کیونکہ اللہ کے توفیق کے بغیر بندہ ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتا. مسجد کی طرف تو جاؤ، کیونکہ کئی مسلمان ایسے ہیں جن کو تو مہینوں بیت گئے کہ مسجد کا شکل نہیں دیکھیں. تو یہ مسجد اور مساجد وہی جاتا ہے جس کو اللہ کی توفیق ملتی ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی اور سوال ہوگا تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور میرے کو ہو سکتا ہے جواب دینے میں تھوڑا وقت لگ جائے کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں. جو آپ سوال کرتے ہیں میں اس کو تحقیق کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں. فوراً میں جواب بھی نہیں دے سکتا کیونکہ دین کا مسئلہ ہے. اس میں اگر میں غلط بیانی کر دوں، آپ اس پہ عمل کر جائیں تو آپ کو بھی گناہ، مجھے بھی گناہ. اس لیے تحقیق کرنا ضروری ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا بہتر یہ بھی ہوگا کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آپ کے صحیح العقیدہ امام بھی ہوں گے، ان سے بھی پوچھ لیجئے، رابطہ کر لیجئے. اور یہ نہیں کہ آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں، بے شک کریں. انشاءاللہ میں صحیح جواب آپ کو دینے کی کوشش کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے مجھے جواب دینے میں کبھی کبھار وقت لگ جاتا ہے کیونکہ میں تحقیق کر کے ہی جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.